بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. مخالفین کے ایک اور اعتراض اور اشکال کا جواب ہے. جب مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو بعض لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے، کیونکہ مشرکین نے تو بت جو ہے وہ صفا اور مروہ نامی پہاڑوں پر رکھے ہوئے تھے. صفا پر جو ہے وہ عصاف تھا اور مروہ پر نائلہ نامی بت تھا. یہ دو لوگ تھے جنہوں نے بدکاری کی تھی اور یہ ان سے منسوب دو بت تھے. تو مشرکین نے یہ سمجھا کہ یہ انہی بتوں کی تعظیم کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسے اعتراض کا جواب دیا کہ نہیں، یہ صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اس کا تعلق ان بتوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے شاعر ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے قصے سے اس کا تعلق ہے، اس کا ان بتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ تو اللہ کے شعائر میں سے نشانیاں ہیں. شعائر کہتے ہیں علامات کو. ہر دین کے، ہر نظریے کے کی بعض علامتی چیزیں ہوتی ہیں، بعض علامات ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ دین، وہ نظریہ وہ پہچانا جاتا ہے. اور یہ وہ جو علامت ہوتی ہے اس کی تعظیم اور اس کی تکریم جو ہے یہ اس نظریے کی تکریم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. آپ یہ مثال اس کی سمجھیں کہ مثلا مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کو زمین پہ گراؤں گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں چلوں پھروں گا، تو آپ کو کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس کی اجازت دے گا؟ بتائیے. نہیں سر. نہیں سر. کیوں؟ کپڑا ہے یہ تو. مجھے سر اس میں ان کی رسپیکٹ ہے، ان کا شاعر ہے یہ بھی. ہاں، یعنی کہ یہ پاکستان کا شعار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو سکھ حضرات ہیں ان کے اپنے شعار، ان کا اپنا جو ہے وہ ان کے دین کے اپنے شاعر ہیں. جیسے وہ سر پہ پگڑی سی وہ ایک باندھتے ہیں اور پونی سی ہوتی ہے ان کی، مطلب بال نہیں کٹواتے. اور اسی طرح جو ہے وہ کرپان ہوتی ہے، کڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر دین کے بعد شاعر ہوتے ہیں. جس طرح ہمارا دین ہے تو اس میں اذان جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، اسلام کا ایک، اسلام کی علامت ہے. اور اسی طرح ایک شخص کی وضاحت ہے، حیت ہے، کہ اس کے اوپر سے پتہ چلے کہ یہ جو ہے وہ ڈیوڈ ہے یا داؤد ہے. ٹھیک ہے، وہ کم از کم اس کے اوپر کوئی ایسی علامت ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کوئی عیسائی ہے یا کیا ہے، یہودی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. تو یہ جو ہر دین ہوتا ہے اس کے بعد شاعر ہوتے ہیں، اور ان شاعر کی تعظیم اور تکریم جو ہے یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا وہ عمرہ کرے، تو فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیک کام کرے کا ارادہ کرے گا، یعنی کہ اس کو تطوعا یعنی کہ بغیر فرض سمجھے، بغیر تفریح طور پر کرے گا، تو فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب قدردانی کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. شاکر یعنی کہ قدردانی کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. اب کتمان حق پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ ہے. حق کو چھپانا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. تو کہا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، وہ جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات والہدی، وہ بینات
واضح روشن آیات اور ہدایت جو ہم نے نازل کی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ جو ہم لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر چکے ہیں، اس کے باوجود اس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے بلکہ ان سے چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی طرف سے ان پر لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کا دور کر دینا، اللہ تعالیٰ کا پھٹکار نازل کرنا۔ تو اب کیا اگر کسی شخص سے یہ جرم ہو گیا ہے تو اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ ہاں، اس کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ وہ 3 شرائط کو پورا کرے۔ الا الذین تابوا، ہاں سوائے ان لوگوں کے، ان لوگوں پر لعنت نہیں ہوتی کہ جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، وہ بینوا، اور جو چیزیں چھپائی تھیں ان کو لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ فاولئک اتوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو میں قبول کر لیتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب مہربان ہوں۔ تو دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہوتی ہے، آخرت میں ان کی کیا سزا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتمان حق کیا ہے، چھپایا ہے حق کو، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ اور خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لعنت سے مراد جو ہے وہ یہاں پر جہنم ہے، یا اس لعنت کی جو جزا ہے، یا اس کا جو نتیجہ ہے جہنم۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب بالکل بھی کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی عذاب میں مہلت دیے جائیں گے، یعنی کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ عذاب کی انٹینسٹی کچھ کم ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ عذاب کے اندر کچھ بریک جو ہے وہ آ جائے کہ چلو ایک دن کی چھٹی کر لیتے ہیں، تو یہ دونوں کام نہیں ہوں گے۔ یہاں سے اب یہ دوسرے حصے کا چوتھا باب شروع ہو رہا ہے، اس میں دعوی توحید کا ذکر ہوگا، اور اس پر جو ہے وہ عقلی دلائل ذکر ہوں گے۔ اور پھر جو ہے وہ مشرکین کو زجر دیا جائے گا، اور قیامت کے بعض احوال کا ذکر ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دعوی توحید ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود وہی ایک ہی الہ ہے، معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے اسی کے، اور وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم، وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ اب یہ دعوی توحید کو ذکر کیا، تو اب اس پر عقلی دلائل کو ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں کی تخلیق میں، والارض، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں کہ جو پانی میں سفر کرتی ہیں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر کے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اس میں، اور پھر فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے جو وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس زندہ کرنے میں، وبث فیہا، اور جو پھیلاتا ہے وہ اللہ اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے ذی روح کو، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے کو، ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان سب چیزوں میں کیا ہے؟ لآیات، لآیات، یقیناً ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ کس چیز پر نشانیاں ہیں؟ توحید اللہ کے وحدہ لا شریک له۔ ہاں، اس توحید پر جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا 163 میں۔
تو لآیاتن علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، لیکن کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تعقل کرتے ہیں، جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں، سوچتے اور سمجھتے ہیں، تو ان کے تفکر اور تدبر کے نتیجے میں یہ آیات، یہ نشانیاں ان کو اللہ رب العزت تک پہنچا دیتی ہیں، اللہ کی توحید تک پہنچا دیتی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون۔ اب جب توحید کا عقیدہ بیان کیا اور اس پر عقلی دلائل کا ذکر کیا، تو اب جو ہے وہ مشرکین کی حالت بیان ہوگی۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یتخذ من دون اللہ، جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ کا، کہ اندادن، کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے پارٹنر ہیں، اور یحبونہم، اور پھر یہ لوگ، یہ مشرکین محبت رکھتے ہیں ان انداد سے، کحب اللہ، یحبونہم کحب اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ کہ وہ ان سے اس اللہ طرح تعالیٰ محبت محبت کرتا ہے محبت رکھنے ایک ایک کر کے جیسے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ حذیفہ بھائی کہہ رہے ہیں وہ جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ طوبہ ان آپ سے اس بتائیں، طرح محبت ہے۔ جی طوبہ آپ بتائیں۔ یعنی جو شریک انہوں نے بنا رکھے ہیں ان سے محبت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کحب اللہ، یعنی جیسے اللہ سے کرنی چاہیے جو اللہ کا حق ہے۔ جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم سر اس یہی کے کہہ دونوں رہے تھے۔ مطلب ہو سکتے ہیں۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جی رقیہ آپ بھی کچھ بتا رہے تھے، رقیہ۔ سر یہی مطلب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اصل میں اس میں دو تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے سب نے، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، یہ ان بتوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، یہ ان سے بھی اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی محبت اللہ سے رکھتے ہیں، یعنی کہ جتنی محبت یہ مشرکین اللہ سے رکھتے ہیں، ان معبودوں سے بھی اتنی ہی محبت رکھتے ہیں۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ، کہ یہ مشرکین اپنے معبودان باطلہ سے اس طرح محبت رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں جس طرح ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح اپنے معبودان باطلہ سے بھی اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک اللہ کے برابر ہیں وہ۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین اپنے معبودان باطلہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی محبت ایمان والے اللہ سے رکھتے ہیں۔ اور تیسرا معنی وہ ہے جو کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، یہ اپنے معبودوں سے ویسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال سر میرا ایک کوشچن ہے، جی پوچھیں۔ سر آپ نے اس کا دوسرا معنی یہ بتایا کہ وہ یعنی جتنی محبت وہ اللہ سے رکھتے ہیں اسی طرح وہ اپنے ان یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جن کو شریک بناتے ہیں ان سے بھی محبت اسی طرح رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں یعنی مشرکین جو ہیں، مشرکین کیا اللہ کو نہیں جی مانتے یا اللہ سے محبت نہیں رکھتے؟ نہیں مانتے تو ہیں، نہیں مانتے تو ہیں، یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، جی لیکن یعنی الہ تو نہیں مانتے نا اللہ کو اکیلا، تو ہاں، پھر وہ اس لیکن طرح سے محبت تو محبت تو رکھتے نہیں ہیں نا۔ رکھتے، تو پھر ہم اچھا محبت کی تو نفی نہیں ہے نا۔ اصل میں دیکھیں شرک کیا ہے، شرک یہی تو ہے کہ یعنی کہ جو عمل ہے وہ تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ذات ہے جس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس کے ساتھ جی وہ جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں جذبات۔ مطلب جی جو شرک، یہ شرک کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے نا۔ آپ نے وہ پڑھی ہے الداء والدواء، دوائے شافی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں سر چلیں یہ آپ ضرور پڑھیں، ابن قیم رحمہ اللہ کی انشاءاللہ کتاب ہے دوائے شافی، اردو میں موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، دا ڈیزیز اینڈ اٹس کیور کے نام سے۔
اور اصل میں یہ کتاب عربی میں ہے، تو یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ تو بہرحال مشرکین بھی جو ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت موجود نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت اکیلے اللہ کے لیے نہیں ہوتے، ویسے جذبات ان کے اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ یعنی کہ یہ جو محبت کا شرک ہے، یہ تو بہت بہت بنیادی شرک ہے۔ بہت دفعہ لوگ اس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، محبت کے شرک میں، کہ ان کا دل جو ہے وہ اس میں کسی اور کے لیے وہ جذبات ہوتے ہیں، وہ عقیدت، وہ یعنی کہ وہ تمام ڈر جذبات جو خوف کہ اللہ سے ہونے چاہیے، ڈر اور خوف اور رجا، امید، توکل، یہ تمام جذبات جو کہ اللہ سے ہونے چاہیے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی قلب کے اندر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پھر بعض دفعہ یہ شرک کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ معنی ہم نے کیا کہ جس طرح یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اسی طرح یہ اللہ کے علاوہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، یا جی پھر ٹھیک جس ہے، طرح پھر دوبارہ ایمان والے جو ہے وہ وَإِيَّاكُمْ، جس طرح ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اس طرح یہ مشرکین اپنے جو ان کے الہ ہیں، معبودان باطلہ، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ تو سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ آپ اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ جی سر، جی ڈیفینیٹلی۔ الحمدللہ۔ تو محبت جو ہے وہ نا وہ تو صرف دعویٰ نہیں ہے۔ محبت تو اتباع محبت کے عمل۔ اثرات ہوتے ہیں محبت کے نا۔ تو بس ہم سب کو جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے واقعی، اور واقعتاً ظاہر ہے کہ ایمان والے الحمدللہ آپ لوگ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور وقت نکال کے پڑھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان لوگوں کا جائزہ لے جو کہ دنیا کے اندر کسی چیز سے یا کسی فرد سے محبت رکھتے ہیں، اور پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس محبت میں، تو پھر انسان اپنا جائزہ لے کے کیا واقعی مجھے اللہ سے محبت ہے، تو پھر معاملہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ یہ بات کرتے ہوئے بندہ ڈر جاتا ہے کہ واقعی مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور جو لوگ محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ واقعتاً کسی چیز سے یا کسی فرد سے یا کسی پروفیشن سے یا کسی اپنی ہابی سے محبت، واقعتاً ان کو محبت ہوتی ہے، تو پھر تو ان کے عجیب و غریب احوال ہوتے ہیں۔ اگر دو محبت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں تو وہ کبھی ایک دوسرے سے اکتاتے ہی نہیں ہیں، ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ کئی گھنٹے بیٹھ کر جو ہے وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر جو احوال ہیں۔ تو اگر میں جو ہے وہ اگر مجھے نماز لمبی لگتی ہے، اگر میں قرآن کی تلاوت سے اکتا جاتا ہوں، میرے لیے اگر یہ شوال کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، میں نے ایک دفعہ بھی قرآن ختم نہیں کیا، اور الی غیر ذالک، تو پھر یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہے، محبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب کرے، لیکن یہ بات کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بڑا دعویٰ ہے۔ سر سر میں بات کروں اس جی حوالے فرمائیں، سے؟ جی فرمائیں۔ سر وہ اس قرآن شریف میں ہی آگے میرے خیال سے سورہ عذاب میں، کہ آپ کو 8 چیزیں ہیں جو آپ کو بہت پسند ہوتی ہے دنیا میں، جیسے اسپاؤس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں محبت، آپ ان چیزوں کو سیکریفائز نہیں کر سکتے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو دیکھیں صلی میری اللہ بات علیہ سنیں، وسلم کے لیے۔ یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم والی جو آیت ہے، لیکن میں یہاں پر تو ان سب کو سیکریفائز کرنے کی بات کر ہی نہیں رہا نا۔ یہ تو کبھی کبھی نوبت آتی ہے اس چیز کی کہ
انسان کے لیے جب یہ اس انسان نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ نوبت تو بہت کم آتی ہے ہماری زندگیوں میں، خاص طور پہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ اب نہ اس طرح یہ نہیں ہے کہ جس طرح مسلمان جہاد کر رہے ہوں کسی جگہ پہ اور مسلمانوں کے قافلے جا رہے ہوں یا کوئی اس طرح کی صورت تو نہیں ہے۔ اس وقت جو سیکریفائز کرنا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نیند کا، آرام کا، گپ شپ کا، اور اپنی سستی کا، اور اگر انسان کوئی چیز دیکھ رہا ہے لیپ ٹاپ پہ، موبائل میں، کمپیوٹر میں، ٹی وی پہ، اس کا سیکریفائز کرنا۔ یہ میں تو ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو بھی سیکریفائز نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ۔ وہ جن چیزوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت اگلی بات ہے، وہ تو آ، وہ تو بڑے لوگوں کے رتبے ہیں۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہوں گے، آپ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے۔ مطلب میں اپنے بارے میں تو جب سر یہ بات سوچتا نہیں ہوں تو سر، مجھے تو بہت بہت ڈر نفس لگتا ہے کہ واقعتاً کیا مجھے اللہ سے محبت ہے؟ تو محبت جو ہے وہ دعویٰ، مطلب میرے سے اگر کوئی میرا دوست کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور اس کے کام ایسے نہ ہو تو میں کہوں گا جاؤ بھائی رہنے دو، اپنے پاس رکھو اپنے دعوے کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محبت جو ہے وہ زبان سے کیا ہوا دعویٰ نہیں ہے، محبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر واقعتاً محبت موجود ہو تو اس کے اثرات لازمی مرتب ہوتے ہیں، انسان کے فعل سے، انسان کے قول سے۔ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتا ہوں، چلیں یہ ایک آسان سا معیار ہے کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ کثرت سے اس کا ذکر کرنا پسند کرتا ہے اور اس کا ذکر سننا پسند کرتا ہے۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں کتنا قرآن سنتا ہوں یا سنتی ہوں، ٹھیک ہے مجھے؟ اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کبھی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کیا مجھے اس کی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن کی تلاوت میں سنتا ہوں یا سنتی ہوں تو کیا مجھے اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ اس طرح انسان اپنا جائزہ لے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ واقعی میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں یا یہ میرا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے، ایک ایسا دعویٰ کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو اور ایک ایسی عمارت کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ بات یہ ہے، اور معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، معاملہ مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں وہ دعا ہے، اللہ اکبر، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک دعا کے اندر ہے کہ اللہم اجعل حبک احب الی، اللہم اجعل حبک احب الی اہلی و من اہلی و مالی، نہیں وہ ہے من جس میں آتا جی ہے من من ماء نفسی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد۔ ومن الماء البارد، ہاں یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اللہ کی محبت بھی کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کی اللہ سے اللہ سے چیز ہے۔ مانگنے کی مانگنے کی چیز چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جی ہم آپ کی عبادت، اکیلے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم خود سے کر ہی نہیں سکتے، تو اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوت ہم الا آپ کی مدد طلب آپ کرتے ہیں۔ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ آپ اس پر ہماری مدد کریں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس کو یہ بات کہنے سے گریز کیا کریں کہ واقعی مجھے اللہ سے محبت ہے۔ مطلب واقعتاً ہر ظاہر ہے کہ ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات کہنے کے بجائے انسان کو نا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب یہ بات کہتا ہے تو پھر انسان اپنے حال کی اصلاح کو چھوڑ دیتا ہے اور انسان اپنی کیفیت پر قناعت کر لیتا ہے۔ تو اگر ایک انسان یہ سوچے نا کہ نہیں یار میں ابھی اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہوں، تو شاید وہ پھر کچھ اپنے حال کی اصلاح کرنے کی فکر کرے، اور شاید پھر وہ شاید وہ پھر واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لے اور اللہ کی محبت میں اضافہ اس کا ہو جائے۔ اور یہ بات بھی اب یاد رکھیں سر کہ لیکن جی فرمائیں، بولیں۔ سر لیکن میرے خیال سے پھر آزمائش بھی اتنی ہی آتی ہے، اتنی ہی سخت کے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں یہ تو ہے، یہ آزمائش تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو آزماتا ہے، اور پھر فالامثل فالامثل،
جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر نوازتا بھی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف آزمائش ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو کہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو اپنی آزمائش کے اندر وہ حلاوت اور وہ لطف محسوس ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے غافل شخص کو عافیت کے اندر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ پھر اللہ کے اس قرب کا کیا فائدہ کہ اگر بندے پر آزمائشیں ہی آنی ہیں، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ آزمائشیں ایک پہلو ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو صبر بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس آزمائش، اور پھر وہ آزمائش بھی ایک جہت سے تو آزمائش ہوتی ہے لیکن دوسرے کئی پہلوؤں سے وہ اس کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے ان درجات کو حاصل نہیں کر سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس کو بیمار کر دیتا ہے، اس کو مرض میں مبتلا کرتا ہے، اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ آزمائش بھی اس کے لیے رحمت اور نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجبا لامر مؤمن، عجبا لامر مؤمن، کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی نعمت کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، تو یہ نعمت بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث، یعنی کہ یہ جب وہ آزمائش آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے لیے اس کے درجات کی بلندی کا، اللہ کے مزید قرب کا باعث بنتا ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ جو ہے وہ تو پھر دونوں طرح سے خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جو اس سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو آزماتا بھی ہے، لیکن یہ آزمائش صرف آزمائش نہیں ہوتی بلکہ اس کے پہلو میں اس کی پرتوں کے نیچے بہت سارے انعامات بھی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر سکینت کو نازل کرنا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اس آزمائش کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کرنا، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سے یا اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھاگنا نہیں چاہیے کہ اس کے ذریعے آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اصل میں بس یہ دلوں کی ہماری سختی ہے، جو جب کوئی ایسی آیت آتی ہے تو پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے ذریعے شاید ہمارے دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کا جو زنگ ہے وہ اترے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، کہ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے۔ انشاءاللہ آگے یہاں سے کل پڑھیں گے، اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے۔